وہ بیان کرنے کے بعد ہم اپنے اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے غدیر خم اور اس کا پس منظر۔ لیکن ایک بات حادثہ کربلا کے حوالے سے، یہ لفظ کربلا یہ اصل میں لفظ کربل ہے۔ یہ اصل لفظ یہ کربلا یعنی الف آخر پہ نہیں بلکہ گور تا ہے جو وقف کی صورت میں ہا بنتی ہے، یعنی کربلا۔ کربل یا کربلا اس کا معنی ہے غلہ پچھوڑنے کی زمین۔ یہ زمین غلہ پچھوڑنے کے کام آتی تھی، اس لیے اکثر مورخین نے اس زمین کو ارض طف بھی کہا ہے، یعنی ملائم زمین، صاف ستھری زمین، نرم زمین۔ یہ چونکہ صاف زمین تھی اس لیے غلہ پچھوڑنے کے کام آتی تھی۔ غلہ پچھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آج کل بھی دیہاتوں میں عورتیں چھاج کے ذریعے سے اناج کو، گندم کو صاف کرتی ہیں اور اس سے کچھ ذرات توڑی وغیرہ یا کچھ اور ذرات علیحدہ ہوتے ہیں، اسے عربی میں کربل بولتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام کربلا معروف ہوا۔ یہ معنی بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ لفظ تو کچھ تھا لیکن اسے کچھ بنا دیا گیا۔ یعنی لفظ تو کربل تھا لیکن ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے اس لفظ میں تحریف کی، اور وہ تحریف بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی بیان کی۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی حیثیت کیا ہے یہ گزشتہ 2 خطبات میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ کذاب، جھوٹا، رافضی انسان تھا۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب کہتا ہے کہ کربل یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کا گھوڑا رک گیا تھا، آگے نہیں جا رہا تھا۔ حسین نے کہا کہ دوسرا گھوڑا لاؤ، حسین اس پر سوار ہوئے، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حسین نے کہا تیسرا لاؤ، چوتھا لاؤ، پانچواں لاؤ، چھٹا لاؤ، ساتواں لاؤ۔ 7 گھوڑے حسین نے بدل بدل کے دیکھے لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ حسین نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ غازیہ کی سرزمین ہے۔ حسین کہنے لگے نہیں، یہ غازیہ نہیں، یہ کوئی اور زمین ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، یہ نینوا کی سرزمین ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، کوئی اور بتاؤ۔ کہا گیا یہ شاطئ الفرات ہے۔
کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں، کوئی اور بتاؤ۔ پھر ایک بولا کہ یہ کربلا کی زمین ہے۔ جو ہی حسین نے لفظ کربلا سنا اور ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا کہ یہ کربلا نہیں بلکہ یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ کرب و بلا کا معنی ہے دکھ تکلیف کی سرزمین۔ پھر حسین کہنے لگے کہ ہاں یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری حرمت پامال ہوگی، یہی وہ زمین ہے جہاں ہم قتل ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں لوگ دور دراز کی مسافت طے کرنے کے بعد ہماری قبروں کی زیارت کے لیے پہنچیں گے۔ یہ ساری کہانی ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب نے گھڑی، ورنہ نام تو اس سرزمین کا کربلا نہیں بلکہ کربل، یا آخر پہ الف کی بجائے کربلا۔ پھر اس حد تک ظلم کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب دان بنا دیا گیا، کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم یہاں قتل ہوں گے، ہماری نسلیں یہاں ختم ہوں گی، یہاں ہماری قبریں بنیں گی اور یہاں لوگ قیامت تک آئیں گے۔ تو خیر یہ تو ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس لفظ کی تصحیح ہونی چاہیے کہ یہ لفظ کربلا نہیں بلکہ یہ لفظ کربل ہے، جس کا معنی ہے غلہ پچھوڑنے کی زمین، غلہ چھٹنے کی زمین، یہ اس لفظ کا معنی ہے۔ باقی آج کا ہمارا موضوع ہے غدیر خم۔ غدیر خم، غدیر یہ عربی لفظ ہے۔ غدیر کا معنی ہے تالاب، خم یہ جگہ کا نام ہے، یعنی وہ تالاب جو خم نامی جگہ پر واقع ہے۔ تالاب یہ اردو لفظ ہے، پنجابی میں اسے کہتے ہیں چھپڑ۔ یعنی خم نامی چھپڑ۔ اس تالاب کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکتے رکتے کچھ الفاظ بولے تھے، وہ الفاظ خطبہ غدیر خم کے نام سے معروف ہوئے۔ اس جگہ کا محل وقوع سمجھنا لازمی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے جحفہ۔ یہ جحفہ اہل شام کا اور اہل مصر کا میقات ہے۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ تو جحفہ یہ اہل شام اور اہل مصر کا میقات ہے۔ یہ مقام مکہ المکرمہ سے تقریباً 183 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی جحفہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے غدیر خم۔ یعنی جحفہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے غدیر خم۔ اب یہاں جو کہانی گھڑی گئی وہ یہ ہے کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں علی کو اپنا جانشین مقرر کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ یہ کہانی گھڑی گئی۔ اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں، وہ یہ ہیں
کہ دین کب مکمل ہوا؟ 9 ذو الحجہ کو. کس مقام اور محل پر؟ میدان عرفات میں. میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اس دین کو تمہارے لیے بطور نعمت پسند کر لیا گیا. یعنی یہ آیت نازل ہو چکی تھی، دین تکمیل کو پہنچ چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا چکے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اب تم شرق و غرب میں پھیل جاؤ اور اس دین کو پھیلاؤ. بات میں نے بالکل سادے انداز میں کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. فرمایا شرق و غرب میں پھیل جاؤ اور اس دین کو پھیلاؤ. یعنی دین مکمل ہو گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ دین کو یہاں سے آگے پھیلا دو. معروف حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو جہاں موجود ہے وہ ان کو یہ دین پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. دین 9 ذو الحجہ کو پورا ہو چکا. اب ظاہر ہے حج پڑھنے کے لیے مختلف ممالک سے قافلے آئے ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے الگ الگ میقات مقرر کیے. اہل مدینہ کا میقات کیا ہے؟ ذو الحلیفہ. اہل مدینہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں. اہل شام اور اہل مصر اور اہل غرب جتنے بھی ہیں وہ سب جحفہ سے احرام باندھتے ہیں. اہل نجد قرن المنازل سے احرام باندھتے ہیں. اور اہل یمن یلملم سے احرام باندھتے ہیں. اسی طرح اہل عراق ذات عرق سے احرام باندھتے ہیں. یعنی یہ میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے. بخاری مسلم دیگر حدیث میں یہ میقات موجود ہیں کہ ان میقاتوں پر احرام باندھ کے آگے داخل ہونا ہے. ہن لہن ولمن آتی علیہن، رسول اللہ نے فرمایا جو ان میقاتوں سے گزرے وہ احرام باندھ کے گزرے. میقات مقرر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کوئی شرق سے آئے گا، کوئی غرب سے آئے گا، کوئی شمال سے آئے گا، کوئی جنوب سے آئے گا. یہی مقصد ہے میقات مقرر کرنے کا. دین مکمل ہو چکا 9 ذو الحجہ کو. حاجیوں نے حج پڑھ لیا. اب ظاہر ہے سب اپنی اپنی منازل کی جانب روانہ ہوئے ہوں گے. کوئی ذو الحلیفہ کی جانب، کوئی جحفہ کی جانب، کوئی یلملم کی جانب، کوئی ذات عرق کی جانب. یعنی دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف رخصت ہو گئے. ڈیوٹی بھی لگا دی رسول اللہ نے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے جو غائبین ہیں ان تک یہ دین پہنچا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے تھے؟ مدینہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پڑھنے کے لیے مدینہ سے گئے تھے. یعنی آپ نے ذو الحلیفہ سے احرام باندھا تھا. واپس آپ نے کہاں جانا تھا؟ مدینہ. یعنی واپس بھی آپ نے مدینہ جانا تھا. واپس بھی آپ نے مدینہ المنورہ ہی جانا تھا. آپ نے دیگر میقاتوں کی جانب تو نہیں جانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا راستہ اختیار کیا. 128 کلومیٹر جیسے میں نے بتایا ہے، 183 کلومیٹر جحفہ، اور جحفہ سے 8 کلومیٹر آگے یہ تقریباً 200 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر چکے. اگر یہ خلافت علی کا اعلان تھا تو یہ اعلان میدان عرفات میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ اعلان وہاں ہونا چاہیے تھا تاکہ شرق و غرب سے آئے ہوئے سارے سن لیتے کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ علی.
یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ غدیر خم پر خلافت علی کا اعلان نہیں ہوا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب آ رہے تھے، ایک حادثہ پیش آ گیا یا ایک واقعہ پیش آیا، اس کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہیں، اس سے ماخوذ کیا کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، علی کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرق و غرب سے آئے تھے، شمال و جنوب سے آئے تھے، جو دیگر مکاتوں سے آئے تھے، وہ تو اس اعلان سے محروم ہو گئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں کیا اعلان ہوا کیا نہیں ہوا۔ واپسی جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا ہے یا وہ الفاظ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اعلان کیوں کیا یا یہ الفاظ آپ نے کیوں بولے، اس کا پس منظر بھی دیکھیں۔ پس منظر یہ ہے، ایک تو یہ حجۃ الوداع تھا، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع اسے کیوں کہا گیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وودع الناس، کہ لوگوں کو الوداع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداع کرنے سے اس کا نام پڑ گیا حجۃ الوداع۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، سیدنا علی کو بھیجا کہا ایک علاقے کی جانب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یعنی یہ لشکر جنوبی یمن کی طرف گیا، اور وہاں ایک قبیلہ تھا مزہج، اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ شروع میں تو اس قبیلے نے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ مال غنیمت حاصل ہوا۔ مختلف روایات ہیں اور ان میں مختلف پس منظر ہیں، کچھ مال غنیمت حاصل ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال غنیمت ایک اور شخص کو سونپا، یعنی انہیں اپنی جگہ پر امیر بنا دیا، اور خود جلدی وہاں سے نکلے مکہ المکرمہ پہنچنے کے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ حجۃ الوداع تھا، یہ حج سے پہلے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو میں جلد از جلد ان سے جا ملوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری ایک صحابی ابو رافع کو سونپی کہ تم اس لشکر کو لے کے آؤ اور اس مال غنیمت کو سنبھالو، میں جلدی سے آگے جا رہا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو جائے۔ خیر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ ہوا یہ کہ یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی ابو رافع کو، اس مال غنیمت میں کچھ چادریں تھیں، یعنی خوبصورت یمنی چادریں تھیں۔ لوگوں نے امیر لشکر کو کہا کہ ہمیں دو چادریں دو۔ امیر نے ان کی بات مانتے ہوئے انہیں دو چادریں دے دیں۔ کچھ سواریاں بھی تھیں، لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان پر سوار بھی ہونے دو، ان کی بات بھی مان لی گئی۔ لیکن جب یہ لشکر واپس پہنچا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس لشکر میں موجود ہر شخص نے دو چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور مال غنیمت سے حاصل شدہ اونٹوں پر سوار ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اترو، اونٹوں سے نیچے اتار دیا اور پورے لشکر سے چادریں واپس دے دی۔ اس سے پورے لشکر میں ایک نفرت کی فضا قائم ہوئی،
ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری ایک اور وجہ پیش آئی. بریدہ بن حسیب وہ فرماتے ہیں کہ میں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے لگا. بغض صرف اس وجہ سے رکھنے لگا کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خمس سے، یعنی جو مال خمس کے لیے الگ کیا گیا اس میں سے ایک خوبصورت لونڈی کے ساتھ خلوت اختیار کی. اور جب وہ غسل کر رہے تھے یا غسل کر کے نکلے تو بریدہ نے انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے کہا کہ الا تری الی ھذا، ذرا اس کی طرف تو دیکھو. اور اس سے بریدہ کے دل میں ایک نفرت اور بغض بھی پیدا ہو گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، لوگوں نے بتایا، بعض نے سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات بھی پیش کی. پھر سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو چادریں اور اونٹ واپس لیے تھے اس کی وجہ سے بھی ایک فضا قائم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کو بلایا، فرمایا تبغض علیٰ، کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ قلت نعم. بریدہ فرماتے میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ لا تبغضہ، علی سے بغض نہ رکھ، علی سے بغض نہ رکھ. علی نے اپنے حق سے زیادہ نہیں لیا. بریدہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا دل بالکل صاف ہو گیا اور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت رکھنے لگا. تو یہ ایک سبب تھا. جب ایک ماحول میں کچھ افراد اکٹھے رہتے ہوں پھر اس طرح کے اسباب پیش آ سکتے ہیں. جیسے بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا. حالانکہ ابو بکر اور عمر دونوں کے درمیان بہت زیادہ الفت تھی. ہر کام شیخین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کرتے تھے، لیکن تنازع ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دو. عمر فرمانے لگے کہ نہیں، معاف نہیں کرنا میں نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، قصور میرا ہے، میں نے عمر سے بولا ہے کہ مجھے معاف کر دو. وہ کہنے لگا ہے نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت قال ابو بکر صدق. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی تھی تم سب کہہ رہے تھے کذبت، کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. ابو بکر اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا صدقت صدق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ سچ ہے. ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، یعنی تم میری تکذیب کرتے تھے، ابو بکر میری تصدیق کرتا تھا. اب بھی تم ابو بکر کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے. فَهَلْ أَنْتُمْ طَارِقُونِ، اب بھی تم ابو بکر کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک جھگڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان صلح کروانے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق ووصانی بنفسہ ومالہ. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کے ساتھ بھی اپنی مال کے ساتھ بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پر اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے. تو یہاں بھی ایک فضا قائم ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہہ کے اس فضا کو ختم کیا. اور بہت سے مواقع ہیں، بہت سے مواقع ہیں، کچھ 4-5 مواقع وہ میں نے پڑھے ہیں، لیکن اگر میں ان میں جاؤں گا وہ بات لمبی ہوتی جائے گی.
مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر، اس محل پر، یہ مقام تھا غدیر خم، آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے ایسے جیسے خطیب کھڑا ہوتا ہے، اس جگہ پر بمائن یدعا خمن، اس پانی پر، اس چھپڑ پر، اس تالاب پر جس کا نام خم ہے، بین مکہ والمدینہ، یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، میں بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے، اپنے پیغام بھر کو بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موت کا پیغام لے کے آئے، میں اسے قبول کر لوں۔ منع یہ ہے کہ میں ایک بشر ہوں، میں نے اس دنیا سے جانا ہے، قریب ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے الفاظ بول چکے تھے، کچھ ایسے الفاظ ادا کر چکے تھے جن سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے۔ مثلا اس سے پہلے جو واقعات پیش آ چکے تھے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، قرآن کا 2 دفعہ دور کیا، یہ اسی سال کی بات ہے۔ پھر اسی طرح حج کے میدان میں آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ پھر خطبہ حج پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ شاید آج کے بعد تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ شاید کہ آج کے بعد ملاقات نہ ہو۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آج کے بعد ملاقات نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجے اور میں اس کے پیغام کو قبول کر لوں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں۔ اس لیے میری یہ نصیحت، میرے یہ الفاظ سن لو، وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 نہایت قیمتی چیزیں، 2 نہایت قیمتی چیزیں، عمدہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، جن میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، فیہ الہدیٰ، اس میں ہدایت ہے۔ ایک تو میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، والنور، اس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تم کتاب اللہ کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ فحث علی کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ کی اطاعت پر، اتباع پر ابھارا، ورغب فیہ، لوگوں کو رغبت دلائی کہ وہ کتاب اللہ کو تھام لیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ واہل بیتی، ایک میرے اہل بیت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ، عمدہ رویہ رکھنا۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ جس طرح کسی موقع پر کوئی پریشان کن مرحلہ پیش آ جائے، ہم کہتے ہیں یار خدا کا خوف کر، اللہ کو یاد رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح الفاظ فرمائے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدر شریعت کا مصدر جو پیش کیا ہے وہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اور آپ نے اس کی اطاعت اور اتباع پر ابھارا۔ اہل بیت کو آپ نے مصدر شریعت یا مؤاخذ شریعت کے طور پر پیش نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدر شریعت، مؤاخذ شریعت کے طور پر کتاب اللہ کو پیش فرمایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو الفاظ آپ نے سنے ہیں کہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ واستمسکوا بہ فخذوا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو پکڑو، کتاب اللہ کو تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ، کتاب اللہ پر عمل کرو، ورغب فیہ، کتاب اللہ میں رغبت رکھو۔ یہ سارے الفاظ
ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں واو لگا کے کہا وَآلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي، اہل بیت کے ساتھ عمدہ سلوک کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو مصدر شریعت یا مؤاخذ شریعت قرار نہیں دیا. کیونکہ بعض لوگوں نے اہل بیت کے نام پر یعنی انہوں نے عقیدہ امامت جاری کیا. وہ کہتے ہیں مصدر شریعت مؤاخذ شریعت اہل بیت ہیں. اس سے عقیدہ امامت کی ابتدا ہوئی کہ مصدر شریعت ہی یہ ہے، مؤاخذ شریعت ہی یہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مصدر شریعت یا شریعت کے مؤاخذ کے طور پر یا شریعت اس سے نکالی جائے، اخذ کی جائے، اس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے اور ان کا خیال رکھنے کے متعلق کہا ہے. تو مختصر یہ الفاظ تھے غدیر خم کے. ومن اہل بیتہ یا زید، اس حدیث کے جو راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہے، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا نساء من اہل بیتہ، بیویاں ہی تو اہل بیت ہیں. ولیکن اہل بیتہ من حرم صدقۃ بعد، لیکن اہل بیت میں وہ بھی ہیں جن پر صدقہ کھانا حرام ہے. قال ومن ہم، زید بتاؤ کون ہے وہ جس پر صدقہ کھانا حرام ہے؟ کہا ہم آل علی، وہ علی کی پوری اولاد ہے، وہ علی کی پوری اولاد ہے، علی کی پوری اولاد اہل بیت میں ہے. صرف حسن و حسین، صرف یہ دو ہی نہیں بلکہ علی کی پوری اولاد اہل بیت میں ہے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ہم آل علی، وہ آل علی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام ازواج اور ان کی اولاد سب اہل بیت میں ہیں. صرف فاطمی اہل بیت میں سے نہیں بلکہ ساری اولاد علی اہل بیت میں سے ہے. پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ آل عقیل، عقیل کی پوری اولاد اہل بیت میں سے ہے. آل جعفر، جعفر کی پوری اولاد اہل بیت میں سے ہے. آل عباس، عباس کی پوری اولاد اہل بیت میں سے ہے. قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، پھر سوال کیا کہ کیا ان سب پر، آل علی پر، آل عقیل پر، آل جعفر پر، آل عباس پر صدقہ کھانا حرام ہے؟ زید فرماتے ہیں ہاں. زید فرماتے ہیں کہ ہاں ان سب پر صدقہ کھانا حرام ہے. یعنی ان کو اہل بیت قرار دیا. یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ قابل وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب اہل بیت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا، یہ اضافی ہیں، تشریفی ہیں. اضافی اور تشریفی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ شرف دیا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن حقیقی اہل بیت جنہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ. حسن سن کے ساتھ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ آیت خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من شاء، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مباہلہ کروں. مباہلہ کس بات پر؟ انہا نظرت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ھذا نص فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ھؤلاء، یہ نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں سے ہیں. لأنہن سبب نزول ھذہ الآیہ، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات ہی تو اس آیت کے نزول کا سبب ہے. آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
کہاں سے ہوتا ہے آیت کا آغاز؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. ساری آیت میں جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے، جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے، اور آیت کا آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہوا. اب کس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو اہل بیت میں سے ہیں، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی، انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا، اور چند مخصوص افراد کو اہل بیت میں جو اضافی تھے، تشریفی تھے، حقیقی اہل بیت نہیں تھے، مجازی اہل بیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا تھا، انہیں اصل اہل بیت بنا دیا گیا، اور جو اصل اہل بیت تھے جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی، نص نازل ہوئی، انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا. یعنی جو حقیقی اہل بیت تھے انہیں اس آیت سے خارج کیا گیا، جو مجازی اہل بیت تھے، اضافی اہل بیت تھے، تشریفی اہل بیت تھے. تشریفی ہوتا ہے شرف، جن کے مقام کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا، انہیں اصل اہل بیت قرار دے دیا گیا. اور وہ بھی سب کو نہیں. آل علی پوری اہل بیت میں سے ہے، پوری آل علی کو اہل بیت مانا جاتا ہے. حسن و حسین، فاطمہ علی، رسول اللہ، اسے وہ کہتے ہیں پنج تن پاک. پنج تن پاک، پنج تن پاک مثلا یہ پانچ ہی پاک ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک جاہل مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 5. کہنے لگا اس کا معنی ہے پنج تن پاک کو مانو. یہ جہالت ہے. میں نے اس شخص سے کہا ہاتھ کی 5 انگلیاں یہ تو شروع سے ہی ہیں، اس وقت ان 5 انگلیوں کا کیا معنی تھا؟ جب پنجتن پاک آپ کے بقول نہیں تھے اس وقت ان کا کیا معنی تھا؟ تو صرف 5 کو یعنی اس آیت کا مصداق ٹھہرایا گیا، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. نظرت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، خاص جن کے متعلق تھی، جن کا ذکر بار بار ان آیات میں ہو رہا ہے. لستن ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن. یہ سارے الفاظ جمع مؤنث کے ہیں. بار ان الفاظ میں کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو. ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا گیا. گویا کہ اہل بیت کا مفہوم اپنی مرضی کا لیا گیا. خیر، یہ غدیر خم کے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت ان کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی. اب آخری بات، اگر یہ غدیر خم کا خطبہ بعض روایات میں کچھ الفاظ اضافی ہیں، من کنت مولاہ فالی مولا، اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ مولا کا کیا معنی ہے؟ دوست. مولا کا معنی ہے دوست، جس کا میں دوست اس کا بھی دوست. کیونکہ پس منظر تو یہی تھا کہ علی کے بارے میں بغض دلوں سے نکالو، انہیں اپنا دوست سمجھو. اگر میں تمہارا دوست ہوں تو اسے بھی دوست سمجھو. کہا نہیں، مولا کا معنی ہے خلیفہ. مولا کا معنی ہے خلیفہ، جس کا میں خلیفہ اس کا بھی خلیفہ. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ان کا مولا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آیت سورہ تحریم میں، سورہ تحریم کے آغاز میں ہی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم واذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کی تھی. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آپ کا مولا ہے. فإن اللہ هو مولا. پھر آگے کیا ہے؟ وجبریل، جبریل بھی مولا ہے.
مولا محمد مولا جبریل، اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا، فإن اللہ ہوا مولا و جبریل. پھر آگے کیا وہ ساری المومنین، جتنے بھی نیک مومن ہیں سب مولا. اب کیا کہا جائے گا کہ اللہ مولا محمد، جبریل مولا محمد، سب مومنین صالحین مولا محمد. کیا یہ معنی نکالا جائے گا اس کا؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نبی کا دوست ہے. فإن اللہ ہوا مولا، اپنے نبی کا معاون ہے، مددگار ہے، دوست ہے. وہ اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جبریل بھی آپ کے ساتھ ہیں، اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ ہیں. کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. وہ جو الفاظ واضح تھے ان کی تعویل کی گئی. الفاظ واضح کیا تھے؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یأبی اللہ ذلک والمسلمون الا ابا بکر. اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، اہل ایمان بھی نہیں مانتے. ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن جائے. وہ جو واضح الفاظ سے انہیں چھوڑ دیا گیا، یہ مبہم الفاظ جن کا معنی یہ نہیں ہے، انہیں کسی اور مقام پر چسپاں کر دیا گیا. بان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا لوڑا، بات کچھ تھی بنا کچھ دی گئی. جب پھر آخری بات بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں باہر اٹھ کے آئے. جب باہر اٹھ کے آئے تو عباس بن عبد المطلب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے. عباس فرمانے لگے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو عبد المطلب جو ہے ان کی موت جب آنے لگتی ہے میں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے. ایسے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو خلافت کسے ملے گی. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں 4447 نمبر، 4447 نمبر. خلافت کسے ملے گی؟ علی کہہ دیتے عباس کیا بات کرتے ہو، خلافت کا اعلان تو غدیر خم پر ہو چکا ہے. خلافت کا اعلان تو پہلے ہو چکا ہے، 18 ذوالحجہ کو ہو چکا ہے. یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول. خلافت کا اعلان تو 4 ماہ پہلے ہو چکا ہے. آخری بات، سقیفہ بنی سعدہ میں جو تنازع کھڑا ہوا تھا، وہاں انصار بھی تھے مہاجر بھی تھے. جھگڑا کھڑا ہو گیا. انصار کہنے لگے ہمارا خلیفہ ہے، مہاجر پہنچے ہمارا خلیفہ ہے. یعنی یہ ایک جھگڑا کھڑا ہوا. وہاں یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ارے نادان کیوں کفر کر رہے ہو، کیوں کفر بک رہے ہو. علی کی ولایت کا اعلان تو غدیر خم کے مقام اور محل پر ہو چکا ہے. کسی انصاری کو یاد نہیں، کسی مہاجر کو یاد نہیں، کسی نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا. پھر سب سے بڑی بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں، دور ابو بکر میں، دور عمر میں، دور عثمان میں اور اپنے پورے دور میں کبھی یہ کہا ہو کہ میری ولایت کا اعلان غدیر خم پر ہو چکا ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے غدیر خم کے نام پر جو روافض نے، اہل تشیع نے گھڑ چھوڑی ہے.